اب حالات کربلا کی طرف ہم چلتے ہیں میرے عزیزو. حالات ایسے کیا پیش آئے کہ یہ کربلا کا واقعہ رونما ہو گیا؟ حالات ایسے کیسے آ گئے کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ حالات حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد سے خراب ہو گئے، بہت خراب. حالانکہ اس سے پہلے ہی خراب ہو گئے تھے. آپس میں جنگیں ہوئی، خانہ جنگیاں ہوئی، ایک دوسروں کی لڑائیاں ہوئی. میں ان سب کی طرف نہیں جاتا. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی وفات کے بعد حضرت امیر معاویہ نے خلافت کا اعلان کیا، اور ان کی خلافت سن 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 20 سال تک چلی. اور 20 سال تک دمشق سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت قائم کی، اور یہ چلتی رہی. اس دوران بہت سارے فتوحات بھی ہوئے، اسلامی سلطنتیں بڑھتی بھی رہیں. ان کا انتقال ہوا. اب جو معاملہ خراب ہوا وہ یہاں سے ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید تھا. وہ تھے صحابی رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی لگتے ہیں رشتے میں. حضور کی زوجہ ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے. اسی لیے حضرت امیر معاویہ کو امت کا ماموں بھی کہا جاتا ہے. وہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے سگے بھائی ہیں. امیر معاویہ کا جو بیٹا تھا وہ ناہنجار تھا، وہ صحیح آدمی نہیں تھا، فاسق و فاجر تھا. ہاں یہ اور بات ہے کہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ ان کی زندگی میں اس کا فسق و فجور ظاہر نہیں تھا. ان کی زندگی میں باپ جب تک تھے اس کی برائیاں، اس کی عیاشیاں ظاہر نہیں تھیں. جیسے ہی ان کا انتقال ہوا تخت پر یزید بیٹھا. یزید جیسے ہی خلافت قائم کر لیا دمشق میں، اور ملک شام والوں نے سب بیعت کر لیا، یزید کو حاکم مان لیا، اس کو خلیفہ امیر المومنین تسلیم کر لیا. لیکن جو صحابہ تھے، بڑے صحابہ، انہیں معلوم تھا اس کے حالات خراب ہیں، یہ اچھا آدمی نہیں ہے. اس کا شراب پینا بھی ثابت تھا، اس کا نماز ترک کرنا بھی ثابت تھا، دن بھر اس کا بندروں سے اور جانوروں سے کھیلنا بھی ثابت تھا. یہ سب چیزیں جنہوں نے دیکھا ہے، کیا اسے اپنا حاکم تسلیم کر لیں گے؟ یہ ہمارا زمانہ نہیں ہے جو ہم کسی پاگل کو بھی حاکم تسلیم کر لیتے ہیں. ہاں یہاں کسی ڈمرو بجانے والے کو بھی ہم بٹھا لیتے ہیں، گدھے کو بھی سر پہ بٹھا لیتے ہیں. یہ زمانہ نہیں تھا، وہ صحابہ کا زمانہ تھا، وہ تابعین کا زمانہ تھا. وہاں نماز ترک کرنے والے کو بھی حاکم نہیں بنایا جاتا. تو یہی معاملہ ہو گیا. یزید کی خلافت کا اعلان ہونے کے بعد صحابہ میں آپس میں یہ باتیں گردش کرنے لگ گئی کہ آخر اس کو کیسے تسلیم کیا جائے. اس وقت جو خلافت کے امیدوار تھے، جو اہل تھے، وہ اور بھی صحابہ تھے. جیسے مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت زبیر کے بیٹے، حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے، حضرت اسماء کے بیٹے حضرت عبداللہ، یہ مکہ میں تھے، وہ بھی خلافت کے اہل تھے. مدینہ طیبہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تھے، حضرت عباس حضور کے چچا کے بیٹے. یہ بڑے صحابہ موجود تھے اس وقت. لیکن یزید نہ صحابی ہے، نہ حضور کی زندگی میں کبھی رہا ہے. حضور کی وفات کے 15 سال بعد تقریباً وہ پیدا ہوا ہے، 25 ہجری میں. اس کو جب خلیفہ بنایا گیا تو ظاہر سی بات ہے معاملات خراب ہو گئے. اب یزید نے طاقت کے بل بوتے، اپنے سورس کے بل بوتے اپنی خلافت کو قائم کرنا شروع کیا. اب اسے خطرہ جو تھا وہی مکہ سے تھا، مدینے سے تھا، اور کوفہ سے تھا. کوفہ میں حضرت علی کے چاہنے والے بہت لوگ تھے. کوفہ حضرت علی کے محبین کا ایک مرکز تھا پہلے سے، اگرچہ ان لوگوں نے پہلے بھی دھوکہ دیا ہے. حضرت علی کا انتقال بھی کوفہ میں ہوا، حضرت امام حسن کا بھی زہر دیا گیا کوفہ میں. یہ سب حالات ہوئے، لیکن وہاں چاہنے والوں کی کثرت بھی بہت تھی. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آج بھی چاہنے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن کچھ غداری کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کو آج بھی کوفہ سے جوڑا جاتا ہے کہ کوفی تو نہیں ہے. یہ مسل مشہور ہو گئی. تو امام حسین مدینہ میں تھے، عبداللہ بن زبیر مکہ میں تھے. یہ ان جگہوں پر سے خطرہ لاحق تھا. کس کو؟ یزید کو. کہ اگر یہ لوگ بغاوت کر گئے، یہ لوگ اگر میری خلافت کو تسلیم نہیں کیے، تو ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا ان کی طرف چلا جائے گا،
اور پھر میری خلافت کو قائم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور اس کے جتنے مشیر تھے وہ سب کے سب عیاش قسم کے تھے. ایک بات یاد رکھیں, کبھی حاکم ڈینجر بنتا ہے تو اس کے مشیروں کی وجہ سے. مشورے دینے والے اگر بہت خطرناک ہوں تو حاکم بھی بہت خطرناک بن جاتا ہے. ایسے اکثر ہوا ہے. تو یزید کے جو مشیر تھے وہ سب ظالم تھے, مشورے بہت بھیانک قسم کے دیتے تھے. ان کے مشوروں کی وجہ سے ہی تو کربلا ہو گیا. یزید فوج کی فوج بھیجتا رہا. حسین اعظم اس وقت تک مدینہ طیبہ میں تھے. سیدنا امام علی مقام مدینہ طیبہ میں تھے, ان کا گھر مدینہ میں تھا, اہل بیت خاندان سب مدینہ میں رہ رہے تھے. اب یزید نے اپنا گورنر وہاں پر مدینہ طیبہ میں مقرر کیا اور سب سے پہلے بیعت لینے کے لیے مدینہ بھیجا. اور وہاں کے گورنر سے کہا حسین کو بلاؤ, عبداللہ بن عمر کو بلاؤ, اور جو مدینہ میں بڑے صحابہ ہیں ان کو بلاؤ اور ان سے میری بیعت لے لو اور کہو کہ یزید امیر المومنین ہے, خلیفۃ المسلمین ہے. گورنر کو جیسے ہی آرڈر آیا ان تینوں کو بلایا اس نے, اس میں امام حسین بھی تھے. گورنر نے کہا خلافت قائم ہو چکی ہے دمشق میں, آپ حضرات تسلیم کر لیں, آپ یزید کو خلیفہ مان لیں. حضرت امام حسین فوراً کھڑے ہو گئے. کیا تم مجھ سے ایسے کو خلیفہ ماننے کو کہتے ہو جس کی نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں, جو عیاش ہے, فسق و فجور میں مبتلا ہے, جو عورتوں کا دل دادا ہے؟ میں ہرگز تسلیم نہیں کرتا. آپ اٹھ کر کے چلے گئے. اس کے بعد جب یہ بات یزید کو پتہ چلی تو گورنر کو سخت آرڈر آیا کہ یا تو ان کی بیعت لے لو یا تو پھر ان کو قتل کر ڈالو. اتنا سخت حکم آیا تو جو گورنر تھا مدینے کا اس نے امام حسین کو بلایا اور کہا میں نہیں چاہتا کہ رسول اللہ کے گھر والوں کے ساتھ میں سختی کروں, اور مجھے میری نوکری کی بھی فکر ہے. میں اگر آپ کے ساتھ سختی کے ساتھ معاملہ نہ کروں تو یزید مجھے مار ڈالے گا, بیچ کا کوئی راستہ نکالیں. تو امام حسین نے کہا ٹھیک ہے, میں بیچ کا راستہ یہ نکالتا ہوں کہ میں مدینے سے نکل جاتا ہوں, میں مدینہ طیبہ سے ہی نکل جاتا ہوں تاکہ تجھے کوئی سختی وہ نہ کر سکے. اس نے گورنر نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. سیدنا امام حسین رات کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس آتے ہیں. یہاں سے شروع ہوتی ہے داستان. اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں آؤ اب ہمارے لیے مدینہ تنگ ہو گیا ہے, یزید کی سختیاں بڑھتی چلی جائیں گی, اس کے ظلم کی داستانیں اب رقم ہونا شروع ہو چکی ہیں. اپنے گھر والوں سے کہا ہم سب ہجرت کر رہے ہیں مدینہ طیبہ سے. سب نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مکہ مکرمہ جائیں گے, وہاں جا کر کے حرم کعبہ میں رہیں گے. حرم کعبہ میں کوئی جنگ و جدال نہیں کر سکتا, قتل و قتال نہیں کر سکتا, حرم کعبہ میں جا کر رہیں گے. آپ اندازہ کریں رسول پاک نے ہجرت کر کے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آباد کیا. ان کے نواسے کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ رہا ہے کہ انہیں مدینے سے ہجرت کر کے مکہ جانا پڑ رہا ہے. رات کے وقت اپنے گھر والوں کو اٹھایا اور جتنے لوگ تیار ہوئے ہیں اس میں اپنے عزیز خاندان کے لوگ تھے. مدینے سے پہلے کچھ ہی لوگ تیار ہوئے. آپ کی 2 بیویاں ساتھ میں تھیں, آپ کے شیر خوار بچے حضرت علی اصغر, آپ کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر, آپ کے بھتیجے حضرت امام قاسم اور آپ کی بھتیجی, اور آپ کی اپنی بڑی بیٹی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ سب گھر والوں کا ایک قافلہ نکلا. پہلے تو یہ لوگ 12-15 کی تعداد میں تھے اور صبح کا وقت تھا جب مدینے سے یہ قافلہ نکلنے کو تیار ہوا. روضہ رسول پر میرے آقا کی بارگاہ میں امام حسین آئے. میرے عزیزو اب پھر یہاں سے حالات ہمارے بے قابو کر جاتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بار کے بیانات میں اب ہم رونے دھونے کو فوقیت نہ دیں. غم حسین تو تڑپاتا ضرور ہے لیکن ہم اپنے جذبوں کو جوان رکھنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اب حسینی کردار ادا کرنے کا وقت آ جائے. ہمارے جوانوں میں پھر وہ غیرت بیدار ہو جائے کہ ہم دین کی خاطر ہر مصیبت کو اور مشقت کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں. حسین اعظم روضہ رسول پر آئے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا اور درد بھری آواز سے کہا یا رسول اللہ یا ابتا, اے میرے باپ. حضور کو اکثر وہ ابا کہہ کر کے ہی پکارتے تھے. میرے آقا کی بارگاہ میں پکار کر کے کہا آپ کے مدینے سے مجھے نکلنا پڑ رہا ہے, میرے لیے مدینہ تنگ کر دیا گیا,
میرے چھوٹے بچے لے کر کے میں روانہ ہو رہا ہوں. یہ کیفیت تو میرے آقا ہی جانے. قبر اطہر سے اس حسین کو رخصت ہوتا ہوا دیکھ کر میرے آقا پر کیا گزر رہی ہوگی, جس کے گردن کو میرے آقا نے بوسے لیے, جس کو سونگھا کرتے تھے, جس کو دوش پر بٹھایا کرتے تھے, جس کو سجدوں پر اپنی پشت پر بٹھایا کرتے. اس حسین کی رخصتی یقیناً غم کا ماحول تو تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے نکل کر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو جنت البقیع میں دفن تھیں, ان کے روضے پر آئے. اپنی ماں کی تربت پر آپ نے لپٹ کر کے رویا اور رخصتی کی اجازت مانگی اور کہا آپ کا حسین اگر مدینہ چھوڑ رہا ہے تو صرف اس لیے کہ رسول اللہ کا یہ مدینہ خون سے آلودہ نہ ہو, مسلمانوں کا خون نہ بہے. میں مسلمانوں کا خون بہنا نہیں دیکھنا چاہتا اور مدینے کی حرمت کو پامال ہونے نہیں دینا چاہتا. مجھے اجازت دی جائے. حسین اعظم نے اپنی ماں سے اجازت لی, اپنے چھوٹے